السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راشد اکرام یوٹیوب چینل سے۔ ناظرین، عوام کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ حکومت نے پیٹرول کی مصنوعات کو جو قیمتیں بڑھی ہوئی تھیں ان کو کم کر دیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 12 روپے کچھ پیسے، ڈیزل کی قیمت میں 12 روپے 10 پیسے، پیٹرول کی قیمت میں بھی 10 روپے بڑھا دیے ہیں، اور دیگر جو پیٹرول سے تعلق رکھتے ہیں ان کی قیمت بھی بڑھا دی ہے۔ ایل پی جی کا جو سلنڈر ہے اس پہ بھی کمی کر دی گئی ہے۔ ناظرین، یہ بہت بڑا مسئلہ تھا پیٹرول کا بڑھنے کا، جس سے عوام بہت پریشان تھی، اور اس کی وجہ سے جب پیٹرول بڑھتا ہے تو مہنگائی بھی بڑھ جاتی ہے، تو مہنگائی بھی بڑھ گئی۔ اب پیٹرول کافی اچھا انہوں نے بڑھایا ہے، 12 روپے سے زیادہ، تو اس میں عوام کو کافی ریلیف ملے گا۔ لیکن یہاں پر ایک دفعہ مہنگائی ہو جاتی ہے، اس کو کم کرنے میں بہت مشکل آتی ہے۔ اب تو یہ ان کے اوپر سرمایہ کاروں، دکانداروں اور جو چیزیں بیچ رہے ہیں ان پر ذمہ داری آتی ہے کہ پیٹرول اگر سستا ہوا ہے تو وہ اپنی قیمت بھی سستی کریں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اور دوسرا، ہمارا جو پرائس کنٹرول ہے حکومت، صوبائی گورنمنٹ کا، وہ بہت کمزور ہے، وہ چیکنگ نہیں کرتا۔ دوسری خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے رہنما عمران خان کورٹ گئے معزز جج زیبا چودھری کی، اور وہاں پر اس وقت وہ کورٹ میں موجود نہیں تھیں، وہ چھٹیوں پہ تھی، تو انہوں نے ان کے رائڈر سے کہا کہ میں آیا ہوں معافی مانگنے، معذرت کرنے، اگر مجھ سے کوئی دل آزاری ہوئی ہے تو میں معافی مانگتا ہوں، اور اس طرح کہہ کے وہ چلے گئے۔ ناظرین، اس وقت مہنگائی کا جو ادارہ شماریات ہے اس نے جاری کی ہے کہ 0.95 اس وقت بڑھا ہے آج۔ اس طرح 30% سے زیادہ جو مہنگائی اس میں اضافہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے اور عوام پہ بوجھ پڑے گا۔ لیکن پیٹرول جو سستا ہوا ہے تو قیمتیں بھی سستی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ادھر پیٹرول سستا ہوا ادھر قیمتیں سستی نہیں ہو رہی۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنا پرائس کنٹرول کو فعال کرے، مضبوط کرے اور ان پر سختی کرے۔ آج کل جو ہے آڈیو ڈسک کا بہت تذکرہ چل رہا ہے، روز ہی یہ کہانی چل رہی ہے۔ کل کابینہ کا اجلاس ہوا، انہوں نے کہا کہ جو سائفر آیا تھا وہ پرائم منسٹر ہاؤس سے غائب ہے، پرائم منسٹر کی جو کاپی ہے۔ یہ بڑی تشویشناک بات ہے کہ وہاں سے پرائم منسٹر ہاؤس سے ڈاکومنٹس چوری ہو جائے۔ اس پہ وہ تحقیقات کر رہے ہیں، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اس وقت جو سیاسی ہماری ہلچل ہے وہ کافی گرما گرم ہے اس وقت ملک میں۔ ادھر اسلام آباد میں کسان اتحاد نے احتجاج کر رکھا ہے، دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کسان اتحاد کے جو رہنما ہیں خالد حسین صاحب، انہوں نے کہا کہ جب تک ہم نہیں ہٹیں گے، جب تک ہمارے مذاکرات مان نہیں لیے جاتے، تو آج ابھی مذاکرات شروع ہونے والے ہیں، دیکھیں کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے آج جو کیس لگا ہوا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جو مرڈر کیا تھا شاہ نواز نے اپنی بیوی کا، ساحرہ کا، شاہ نواز کی بیوی اسلام آباد ہائی کورٹ پیش ہوئی تو ان کی عبوری ضمانت میں توسیع کر دی گئی ہے۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں اس وقت عدم برداشت
غصہ بالکل ختم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے آئے دن جھگڑے فساد مختلف طریقے سے ہوتے رہتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے اندر عدم برداشت اور صبر اور یہ غصے کو ختم کریں، تاکہ ہم ایک اچھے شہری بن سکیں اور ایک دوسرے سے اچھے طریقے سے بات کر سکیں۔ معمولی بات پہ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بات تھانے اور عدالتوں تک پہنچ جاتی ہے، جو کہ بہت نقصان دہ ہے۔ ہم اگر برداشت اور صبر سے کام لیں گے تو ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی ملک کے لیے بہتر کام کر سکیں گی۔ دشمنی سیاست میں نہیں ہوتی، یہ وقتی ہوتی ہے، یہ الیکشن کی ہوتی ہے۔ اب الیکشن سیلاب آیا ہوا ہے، الیکشن کیسے ہوں گے؟ اسکول بالکل تباہ ہو گئے ہیں، روڈ تباہ ہو گئے ہیں، پل تباہ ہو گئے ہیں، لوگوں کے آنے جانے کے راستے بالکل ختم ہو گئے ہیں۔ تو کس طرح یہ پولنگ بوتھ بنیں گے، الیکشن ہوں گے؟ تو تھوڑا سا ٹائم لیں، الیکشن ہو جائیں گے، جس کو عوام ووٹ دے گی وہی حکومت کرے، اس میں کوئی جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے۔ جہاں تک بات ہے ہمارے اپنی زندگی جو عوام گزار رہی ہے وہ بہت مشکل ہے، کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے، نوکری نہیں مل رہی لوگوں کو، بے روزگار ہیں اور وہ بیچارے پریشان ہیں۔ خاص طور پر جو مڈل کا کلاس ہے وہ کافی پریشان ہے۔ اب انکم ٹیکس کا جو گوشوارے کی تاریخ تھی کل 30 تاریخ، اس کو بھی بڑھا دیا گیا ہے 1 مہینے کے لیے، کیونکہ لوگوں نے کہا جو سیلاب میں پھنسے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں وقت دیں کیونکہ ہم گوشوارے بھر نہیں سکے، اس لیے کل وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے 1 مہینے کی تاریخ بڑھا دی ہے۔ اور دوسرے ہمارے اصل میں جو سیلاب آیا ہوا ہے اس کی وجہ سے اس ملک میں کافی پریشانی ہے، لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے جتنے ادارے ہیں بڑھ چڑھ کے اور عوام بڑھ چڑھ کے کام کر رہی ہے، امداد دے رہی ہے، تاکہ وہ جو سیلاب کے متاثرین ہیں ان کا کچھ تھوڑا سا کم سے کم ان کی جو تکلیف ہے وہ کم ہو۔ اب وہاں پر جیسے جیسے لوگ جا رہے ہیں وہاں پہ بیماری بھی بڑھ گئی ہے، ڈینگی ہے، ہیضہ ہے، پیشش ہے، کیونکہ گندا پانی ہے اس پر پینے کے مجبور ہیں۔ اب اتنا بڑا صوبہ ہے بلوچستان ہے، وہاں تک رسائی تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، لیکن جہاں تک کوشش ہو رہی ہے حکومت اور دوسرے ادارے کام کر رہے ہیں۔ ہمارے جو حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ بے روزگاری کی طرف خاص توجہ دیں، کیونکہ روزگار دیں لوگوں کو، انڈسٹریز لگائیں نئی تاکہ لوگوں کو روزگار ملے، کیونکہ سارے لوگ تو سرکاری جاب نہیں کر سکتے، نہ اتنی جابیں ہیں۔ تو انڈسٹریز لگائیں، نئی ہاؤسنگ سوسائٹی گورنمنٹ کی وہ قائم کریں لوگوں کو، تاکہ لوگ اپنے جن کے پاس مکان ہے۔ ابھی آج پی ٹی آئی نے، تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست پٹیشن لگائی ہے کہ جو آڈیو لیکس کے بارے میں کہ اس کے خلاف تحقیقات کرائی جائے اور کرمنل کارروائی کی جائے، شہباز شریف، ایاز صادق وزیر داخلہ کے خلاف، اور جو شہباز شریف اور دیگر وزراء نے حلف کی پاسداری نہیں کی۔
اب دیکھتے ہیں سپریم کورٹ اس کیس کی تاریخ کب مقرر کرتا ہے اور کب ہیئرنگ ہوتی ہے۔ دوسری طرف شیخ رشید جو ہیں ہمارے پیارے لیڈر، انہوں نے کہا سائفر جلا نہیں، چوری ہوا ہے، اور سائفر کی وجہ سے عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے۔ اب پتہ نہیں کیسے اضافہ ہوا ہے، یہ تو شیخ رشید صاحب کو پتہ ہوگا یا ان کے لوگوں کو پتہ ہوگا۔ تو یہ ابھی یہ کارروائی جو آڈیو لسٹ کی وہ سپریم کورٹ تک پہنچ گئی ہے، اور دیکھیں یہ کیس کب مقرر ہوتا ہے اور اس پہ کیا ہیئرنگ ہوتی ہے، کیا سوال جواب ہوتے ہیں، کیونکہ ہر آدمی کو پتہ نہیں کیا ہے، کیا ہو رہا ہے، ہر پریشان ہے۔ تو اس پہ دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی۔